ڈیئر لسنرز ویورز السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. تو آئیے ہم ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا. ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں؟ تو یہ امام غزالی نے کہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے. گویا ہماری پیدائش ایکسیڈنٹل ہوئی ہے، حادثاتی ہوئی ہے. کس وجہ سے ہم پیدا کیے گئے ہیں؟ آخر جس کا دماغ ہوتا ہے نا وہ یہ بات سوچتا ہے کہ میں ایسے تو نہیں دنیا میں آیا. آپ کا جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ بڑے ترتیب والا ہے. اس لیے اس نے جو کچھ بھی دنیا میں پیدا کیا ہے وہ با مقصد ہے، اور ہر ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، بڑی سے بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی تک. لہٰذا کیونکہ قرآن پاک کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کا عنوان ہی حضرت انسان ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا اس کا پیدا کرنے کا. انسان کی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے. ہم بہت بڑی اسائنمنٹ لے کے اللہ تعالیٰ سے اس زمین پہ آئے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے وفا کرو. جس نے اپنے سے وفا نہیں کی اس نے دوسروں سے کیا وفا کرنی ہے. ایک پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں ایک کمپلیمنٹری رول ادا کرنے آئے ہیں، اور انسانی سوسائٹی میں ہمارا ایک بڑا اہم کردار ہے. ہماری جو کریکٹرائزیشن دنیا میں ہے یہ بڑی اہم ہے. ہمیں ہیومن سوسائٹی کے اندر اپنے رولز ادا کرنے ہیں. تو انسان کی جو پہچان بڑی اہم ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا وہ سکسیسفل ہو گیا اس دنیا میں. اپنے آپ کو پہچاننا، ہمیں پہچاننا ہے گویا ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں. اس سائنٹیفک دور کے اندر، اس مادہ پرستی کے دور کے اندر، اس گلوبلائزیشن کے دور کے اندر، جہاں پہ سائنس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اس نے انسان کو میٹیریلی اور اسپرچولی بڑا ڈسٹرب کیا ہے. انسان کی زندگی میں بڑی چینج آئی ہے. انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے ذہن کی جو لیئرز کو ختم کرتا ہے. انسان کے ذہن کے اندر لیئرز ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو اب ہول ٹروتھ، مکمل سچائی سے بہت دور ہے. جیسے کہ سر فرانسس بیکن انگلش لٹریچر کا بہت اچھا رائٹر ہے، ایسیسٹ ہے، کریٹک ہے. اس نے ایک تھیوری دی تھی، تھیوری آف آئیڈولا. اس کے تحت وہ کہتا ہے کہ انسان مختلف لیئرز کے اندر تقسیم ہوا ہے. اگر کوئی غار کے لوگ ہیں تو غار کے کلچر میں بند ہیں، سٹون ایج کے لوگ ہیں تو سٹون ایج کے کلچر میں قید ہیں. تو ہر بندہ مختلف آئیڈولا میں، مختلف سوچوں میں، مختلف لیئرز میں، مختلف پردوں میں رہ رہا ہے. وہ ہول ٹروتھ کی طرف نہیں ہے. جب یہ پردے ہٹتے ہیں تو انسان اصل سچائی کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، مجھے یہاں پہ کیا رول ادا کرنا ہے، میری شخصیت کی اصل حقیقت کیا ہے،
تو پھر انسان جو ہے کامیاب ہے۔ جب اس کو حقیقت کی سمجھ آتی ہے کہ میرے خالق نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کر کے اس نے سم تھنگ کر دیا ہے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس نے انسان کو زندہ کر کے اس کو بامقصد بنا دیا۔ اب اس کا جو مقصد حیات ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی پہچان کرے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہر بندہ اپنی سوچ میں ہے، ایک اپنی دنیا بنائے بیٹھا ہے، ایک اپنے فارسٹ آف مائنڈ میں ڈوبا ہوا ہے، اصل سچائی سے ہٹا ہوا ہے۔ انسان اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، اس دنیا کو پرماننٹ سمجھ رہا ہے۔ جب انسان ذہنی طور پہ سلپ ہوتا ہے نا تو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سلپ وہی ہوتا ہے جس کا ذہن تھوڑا کمزور ہو جائے۔ عقل مند اسے ہی کہتے ہیں جس کو پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے وہ رول ادا کرنا ہے، اور وہ شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ گویا اللہ سے دوری بے معنی پیدا کرتی ہے، لائف بھی میننگ لیس ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دور ہونا بھی دونوں ہی میننگ لیسنس ہے، بے معنی لائف ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا۔ آج ہم جس منڈین بیوٹی میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا کی جو خوبصورتی اس میں غرق ہیں، ایک مٹیریلسٹک ہماری اپروچ ہے، کبھی اسپرچول نہیں رہی۔ اللہ کرے یہ اسپرچول ہو جائے۔ اسپرچویلٹی جو ہے، روحانیت جو ہے، یہی آپ کو اصل مقام کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس میں کئی چیزیں اب نکل رہی ہیں کہ یعنی کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہیں، ہمیں اپنا اصل پہچان نہیں ہو رہی۔ مذہب جو ہے آپ کو پہچان دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو پہچان کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جب ہمیں اپنی پہچان نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے دنیا کے مادہ پرستی کے اندر ہم غرق ہو چکے ہیں۔ انسان اپنا محاصرہ خود کر سکتا ہے۔ ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں میں جنتی ہوں یا دوزکی ہوں۔ اپنا خود محاصرہ کر سکتے ہو کہ صبح سے لے کے شام تک تم کیا کرتے ہو، تم نے کتنے پازیٹیو کام کیے ہیں اور کتنے نیگیٹو کیے ہیں، ذرا اس کا توازن کر کے بتاؤ۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہچانو، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جب آپ کو اپنی اسائنمنٹ کا بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں بھیجا ہے، ہمارے اوپر ریویلڈ بکس آئی ہیں، قرآن پاک ہے، الف سے لے کے یہ تک تمام تعلیمات موجود ہیں، ہمارے رولز بتائے گئے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے۔ بڑا آسان ہے یہ کام، بڑا آسان ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر دوریاں پیدا کر دی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے۔ ہمیں تعلیمات کی ضرورت ہے۔ جو آج کے انسان ہے وہ اس بڑی اویئرنیس رکھتا ہے۔ اس لیے آؤ ہم اصل حقیقت کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ انجوائمنٹ نہ کرو، آپ انجوائمنٹ کرو لیکن کسی طریقے سے کرو۔ اس لیے جب آپ کے اندر سوچنے کی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، جب آپ اندر سے خوبصورت ہو جائیں گے، جب آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب آپ مذہب کے دائرے میں حرکت کرو گے تو یقیناً آپ کا راستہ بھی صراط مستقیم پہ ہے۔ پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔